عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پہلے ان سے بھی ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، وقت نکالنے کے لیے۔ کہیے گا یہ آن گوئنگ آپریشن ہے جس پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رات بھی کارروائیاں کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایئر اسٹرائک کے بعد اب یہ جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس کا ایک طریقے سے آغاز کیا گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، رد عمل تو آنا تھا جب آپ نے رینجرز کے فیسلٹی کے اوپر کراچی میں حملہ کیا جماعت الاحرار نے، تو پھر پاکستان کا ریسپانس جو تھا وہ بڑا سخت تھا۔ جہاں خیبر پختونخوا کے علاقوں کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے اندر 4 دہشت گرد جن کا تعلق جماعت الاحرار سے تھا ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ وہیں کنڑ کے اندر، پکتیا کے اندر تینوں جگہ اسٹرائک کی گئی، اور تقریباً اوور آل ملا کے افغانستان میں 25 اور پاکستان میں 4، یعنی کہ 29 جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ چونکہ ہمارے منسٹر آف انفارمیشن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ یہ ہمارا ری ایکشن تھا، جو آپ ملک میں دہشت گردی کریں گے اس کا جواب ملے گا۔ پاکستان اچھا بھلا یونائٹڈ نیشن کے چارٹر 51 کے تحت کاروائیاں کر رہا تھا افغانستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو کافی سکون میسر تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے تقریباً ان کے لیے لیوریج دی، تھوڑا سا خاموشی اختیار کی کہ شاید وہ سمجھ جائیں افغان حکومت کوئی اس کے متعلق کارروائی کرے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ افغانستان کے ساتھ جو ایک مذاکرات کا سلسلہ اڑمچی چائنا کے اندر جاری تھا، اس کے اندر بھی افغان طالبان نے یہ کہا کہ ہم آپ کو جو ہے تحریری طور پر تو نہیں، زبانی طور پر ہم کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن لکھ کے دینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، جس سے صاف نظر آتا ہے کہ ان کی نیت کے اندر فتور ہے۔ اب اس کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ طریقہ کار ہے کہ پاکستان جو کارروائیاں ہیں وہ عمل میں لاتا رہے، لیکن بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اب اس کا دائرہ کار جو ہے کافی عرصے کے بعد کراچی میں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کا مطلب واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو نیول بلاکیڈ ہے اور جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے کراچی، اس کو چوک کرنے کی بھارتی اور اسرائیلی سازش ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور بھارت مل کر یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے جو ہے کہیں نہ کہیں طاغوتی طاقتوں کا ہاتھ ضرور آشیرواد شامل ہے۔ اب وقت ہے پاکستان کو میرے خیال میں مضبوط حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے سفارتی سطح کے اوپر امریکہ کو یہ باور کرانا پڑے گا، ان کو اب میرے خیال میں 2 ٹوک الفاظ میں بتانا پڑے گا کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے، پاکستان نے اور اپنی حد الامکان کوشش کی کہ کس طریقے سے ایران اور امریکہ کے مابین ایک مصالحت طے پا دے، اور الحمدللہ اس میں ہمیں بہت سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو روزمرہ پہ چلتی رہتی ہیں جب تک کہ ایک ایم او یو حتمی معاہدہ نہیں بن جاتا، لیکن اس سب کے اندر پاکستان کو کیا ملا؟ اصل بات یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا موسٹ ماڈرن، الٹرا ماڈرن اسلحہ موجود ہے، جس کی مالیت تقریباً $7.25 بلین ہے، اور یہ امریکہ کو واپس لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس نے وہاں دانستہ طور پر چھوڑ دیا۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ $40 ملین ہفتہ وار افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے پیسے سے۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک بھی موجود ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جہاں ان کو سپورٹ بھی ہو رہی ہے، جہاں ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، اور بھارت اور اسرائیل باقاعدہ وہاں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ یاد ہے کہ کس طریقے سے افغانستان کے شہروں کے اندر باقاعدہ اسرائیل کے جو ہیروپ ڈرونز ہیں ان کو ری اسمبل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میرے خیال میں بڑی اہم ہیں۔ کندھار کے اندر باقاعدہ پاکستان نے ڈیپ اسٹرائک کر کے پھر ختم کیا تھا، اس فیسلٹی کو باگرام بیس کے اوپر ختم کیا تھا، لیکن اب کابل کے اندر بھی یہ فیسلٹی موجود ہے۔ میرے خیال ہے کہ ان کے اوپر بھی پاکستان کو اپنا جو کاروائی ہے وہ پریمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن کے تحت کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے دہشت گرد ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ تو ظاہر ہے بھارت کے جو ہے وہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ہم کب تک یہ بات کرتے رہیں گے کہ بھارت کے لوگ ملوث ہیں، بھارت پہ الزام دے کے ہم خاموش بیٹھ رہیں گے؟ نہیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے عرصے سے ہم بھارت پہ یہ الزام لگاتے ہیں، اور بالکل میں سمجھتا ہوں الزام نہیں بلکہ یہ
हकीकत है जो हम नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर दुनिया उनकी मदद के लिए आ रही है, अब आप देखिए कि किस तरीके से अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने BLA और मजीद ब्रिगेड को बाकायदा दहशतगर्द तंजीम करार दिया। लेकिन जब पाकिस्तान आर्टिकल 1267 का सहारा लेके यूनाइटेड नेशन के अंदर गया ताकि इन लोगों के ऊपर सफरी पाबंदियां आयद कर सके, इनके जो असासे हैं उनको मुंजमद किए जा सके, और साथ ही साथ इनके खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो वेबसाइट्स हैं या अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए और उनके ऊपर जो है सफरी पाबंदियां जो है वो भी आयद की जाएं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से तो बार बार आवाज़ उठाई जा रही है और ये जाहिर भी किया जा रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड को अब ये कहा जा रहा है कि उनको इन्वॉल्व होकर इसका कलाकमा करना होगा।